اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نبی نے فرمایا اس کے ملک کی نشانی یہ ہے، اس کی بادشاہی کی، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا اطمینان اور سکون ہوگا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کی اولاد اور آل کی کچھ اس میں نشانیاں اور بقیہ چیزیں ہوں گی جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ آج ہماری 249 آیت نمبر کا درس ہے، مگر میں نے یہ آیت نمبر 248 پڑھی ہے۔ اس میں تابوت کا ذکر آیا ہے، اور تابوت کیا تھا، کتنا تھا، اس میں کیا کچھ تھا، اور تابوت کا ذکر کیوں آیا ہے، کس حوالے سے آیا ہے، تو یہ انشاءاللہ مختصر وقت میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں حوالہ پیش کر دوں۔ مختصر تاریخ دمشق کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 166 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی رسول ہیں، حبر الامہ یعنی امت میں سب سے بڑے عالم دین بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تابوت تھا اس میں کچھ تختیاں تھیں تورات کی، جس میں تورات لکھی ہوئی وہ تختیاں تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، دستار، صافہ، پگڑی اور اچکن، اور آپ کی ایک چادر مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعلین شریف ہیں یعنی جوتے مبارک۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس میں اللہ کا کلام بھی اور جوتے بھی، مختلف خانے تھے، اوپر والے خانے میں تورات کی تختیاں اور نیچے والے خانے میں آپ کے مبارک جوڑے تھے۔ اور اس تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے گھروں کی تصویریں بھی تھیں، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک اور آپ کے اپنی بھی تصویر تھی، آپ نماز کی حالت میں، اس حالت میں یہ تھی۔ اور یہ جو تابوت تھا یہ سبز زمرد کا بنا ہوا تھا، اور اس میں بلی کا ایک سر جس سے چینکنے کی اور سناٹے کی آواز آتی تھی، 2 زبانیں تھیں، ایک زبان سے نور نکلتا تھا وہ مومنوں کے لیے، اور دوسری زبان سے اندھیرے نکلتے تھے جو کافرین کے لیے۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، شمشاد کی لکڑی، سونے کے پترے اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اس میں کچھ من بھی تھا، اور جو قوم پر من و سلوہ نہیں نازل ہوا، وہ کچھ من بھی اس میں تھا۔ میرا خیال ہے اب اس کا تعارف تو میں نے کرا دیا۔ یہ ایک صندوق تھا، کس لکڑی کا تھا، کیا کچھ اس میں تھا، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اور یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا، ان کے بعد شیس علیہ السلام، اور یکے بعد دیگرے پھر نبیوں کی نسلوں میں آتا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے خلیفوں اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ بنی اسرائیل نے اس تابوت کی قدر نہ کی، جو ان سے گم ہو گیا۔ گم ہونے کے بعد جب اللہ کی نعمت کی قدر قوم نہیں کرتی تو وہ نعمت اللہ واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔
یہی وہ تابوت تھا کہ بنی اسرائیل جب بھی کوئی جنگ کرتے یا کوئی اہم دعا کرتے اس تابوت کو آگے رکھتے تھے. اس کی برکت سے رب ان کو فتح، نصرت اور ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. اس میں تبرکات تھے انبیاء کرام کے. ابھی آپ نے سنے کیا کچھ. تو جب نبیوں کے تبرکات سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ان کا ادب و احترام ضروری ہے، تو پھر نبیوں کا کتنا ادب و احترام ہونا چاہیے، اللہ والوں کا کتنا ادب و احترام ہونا چاہیے. تو یہ جو تابوت تھا یہ پھر ان سے گم ہو گیا اور جالوت لے گیا. انہوں نے اپنے بت خانے میں رکھا، بت ان کے سامنے گر گئے. پھر یہ تعصب میں اور ہٹ درمی میں آ کر انہوں نے وہ غلاظت والی جگہ میں پھینک دیا. پھر جب دیکھا کہ ہم بہت بری حالت میں ہو گئے، اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے جالوت اور اس کی ساری قوم بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہو. جو اللہ والوں کے تبرکات کا احترام نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو ادب و احترام کرتا ہے تبرکات کا، اللہ والوں کی نسبت کا، قرآن بتا رہا ہے 13واں سپارہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، سورۃ یوسف. آپ نے اپنے قمیص اتاری، یوسف علیہ السلام فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے ابا جان یعقوب کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. میں یہ پوچھتا ہوں کیا یہ قمیص کا ایک حصہ پکڑ کر آنکھوں کے اندر لگایا گیا تھا؟ نہیں، بس چہرے پہ ڈالنا. آنکھیں تو پھر بھی دور ہی رہی نا قمیص سے، مگر اس کی برکت سے اللہ کریم نے وہ بنائی. اور ہمارے نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک حضرت ام سلمہ کے پاس تھا، بخاری شریف اور سیاستہ کی کتاب. نبی علیہ السلام کے بعد جب کوئی بیمار ہو جاتا اس جبہ مبارک کو تھوڑا سا کونا پیالے کے پانی میں ڈالتے اور وہ پانی مریض کو پلاتے، رب سونا شفا عطا. اب وہ لوگ کیوں نہیں قرآن کی ان آیات سے سبق حاصل کرتے جو تبرکات کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن تو فرماتا ہے مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے جہاں نبی کا قدم لگ گیا. تو آج میں نے آپ کو تابوت کے متعلق چند باتیں بتائی ہیں اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا.